بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابکا عیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی النبی والعلی وزوجۃ العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیۃ العلی ونصار العلی، اما بعد فقد قال الہ العلی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرت لے کر در سجاد امام بارگاہ میں آئے ہیں، مولا کریم ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مولا کریم اس عشرہ محرم الحرام کے لیے جس نے جس نیت کے ساتھ اس میں حصہ ڈالا ہے، مولا ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مولا کریم ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرمائیے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلندتر صلوات۔ اون بیٹے توجہ ہے آپ کی، بات کریں کوئی؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، خالق کا نام ہے، بلند آواز میں لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بی بی کو دربار بلانے والوں پر لعنت۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ارشاد ہو رہا ہے تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آن بیٹے آپ دیکھیں ادھر، بس کوئی ایک بندے کے لیے بات ہو جائے، درود پڑھ لیں بھائی آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حضور بات اس طرح ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے۔ انما، اس انما کو بیٹے سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ انما کیا ہے؟ الف ہے،
الف کے نیچے زیر ہے اور زیر کے ساتھ نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے اوپر فتح کسرہ ہے، اور فتح کسرہ کے ساتھ اللہ نے میم لگا کے اسے الف کے ساتھ کھینچا۔ سجاد بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، بندگی ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے علی کو اپنے لیے نہ بنایا ہوتا تو اللہ اپنی ولایت کے ساتھ علی کا ذکر نہ کرتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی توحید کے مظہر کو علی کہتے ہیں، جو اللہ کی صفتوں کو ظاہر کرے اسے علی کہتے ہیں، جو اللہ کی ربوبیت کو ظاہر کرے اسے علی کہتے ہیں، جو کائنات کو بتائے کہ اللہ ہے، جس کے چہرے کی طرف دیکھ کے لوگ یقین رکھے کہ ہاں کوئی اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں سجاد بھائی کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اللہ کہتا ہے، اور کافر سنیے گا بڑا مزہ آئے گا، اللہ کہتا ہے میرے حبیب، جن لوگوں نے پہلے تجھ پہ ظلم کیا، اس کے بعد تیرا کلمہ پڑھا، اب تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ تجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کا رخ کدھر ہے، اللہ کس طرف ہے، اللہ دائیں ہے، اللہ بائیں ہے، اللہ شمال میں ہے، جنوب میں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو نبیوں کے سلطان خاموش رہے، یا جبریل آیت لے کے نازل ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے رسول کہہ دیجئے جن لوگوں نے پہلے آپ پر ظلم کیا پھر وہ مسلمان ہو گئے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رخ کدھر ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان سے کہیے مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ان سے کہیے کہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے، اللہ کا رخ کدھر ہے، ان سے یہ کہیے کہ اللہ کے لیے مشرق ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، تم جس طرف رخ کرو گے تمہیں اللہ نظر نہیں آئے گا، وجہ اللہ نظر آئے گا۔ یا علی، حوصلہ ہو گیا، تم جس طرف رخ کرو گے تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا، تم جس طرف دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ میں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا، ہمیں عطا کیا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی دے دیا۔ اگر وہ ہمیں علی نہ دیتا تو اس کا بھی پتہ نہ چلتا، اس نے بھی ہمیں علی ایسے ہی نہیں دے دیا۔ شجر بھائی، اللہ نے علی دیا ہی اس لیے ہے تاکہ علی کائنات کو بتائے کہ میں علی ہوں، وہ اعلیٰ ہے۔ توحید کے مظہر کو علی کہتے ہیں۔ علی کون ہے بھائی؟ علی وہ ہے پوری کائنات کا ابتدا، پوری کائنات کا سجاد بھائی، شجر بھائی، سب کے نام تو میں نہیں جانتا ہوں بیٹے، اللہ نے پوری کائنات کا ابتدا کرنے سے پہلے ایک نقطہ خلق کیا تھا اور کائنات کو بتایا کہ دیکھو سنو، اس کی ابتدا بھی نقطہ ہے، اس کی انتہا بھی نقطہ ہے، اگر یہ چاہے تو پوری کائنات کو نقطے میں سمیٹ سکتا ہے، اور اگر بڑھانا چاہے تو نقطے سے کائنات بنا بھی سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے آپ کی؟ نبیل بھائی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ اسی جملے پہ پوری مجلس پڑھنی ہے، علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا
ہمیں کر دیا. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے چاہا اور مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. ابھی بات کھل کے سامنے آ جائے گی. جو شادی شدہ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہر مرد اپنی بیوی کا مجاز خدا ہوتا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے جس نے نکاح کیا ہے کہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے، عورت کا لباس مرد ہے، مرد کا لباس عورت ہے. یہ حدیث ہے اور میں منبر رسول پہ پڑھ رہا ہوں. جو جملہ میں نے دینا غور کیجئے گا. کیوں کہا کہ شوہر مجاز خدا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا تھا اور مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. تو پھر اللہ نے کسے خلق کیا؟ پھر اللہ نے حجاب اللہ کو خلق کیا. پہلے کائنات کے سامنے پردہ کر کے دکھایا کہ میں جس میں چھپا تھا یہ وہ حجاب ہے. نعرہ حیدری! جس میں چھپا وہ حجاب ہے. سیدہ کی بات تو آگے ہے، میری اتنی اوقات نہیں جو میں سیدہ پڑھ سکوں، کیونکہ خالی سیدہ حجاب اللہ نہیں ہے، سیدہ سترۃ اللہ بھی ہے. حجاب اللہ اور سترۃ اللہ میں فرق ہے. بڑوں کو تو پتہ ہے، عاشر بھائی پوری توجہ، بڑوں کو تو سجاد بھائی، نبیل بھائی، بڑوں کو تو شجر بھائی پتہ ہے کہ حجاب اللہ کسے کہتے ہیں اور سترۃ اللہ کسے کہتے ہیں. حجاب اللہ کہتے ہیں اللہ کے پردے کو، حجاب کہتے ہیں پردے کو. ہر اس چیز کو حجاب کہا جاتا ہے جس میں انسان گم ہو جائے. نہیں، ہر اس چیز کے لیے حجاب استعمال ہوتا ہے جس حجاب میں آ کے کوئی اصلیت، اپنی اصل پہچان کھو دے، کوئی اپنی اصلیت کھو دے. دیکھیں یہ کیپ بڑی ہے، ٹھیک ہے، چلے یہ مثال، یہ رومال بڑا ہے، موبائل چھوٹا ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے. اب اس بڑے رومال میں ہم نے چھپایا موبائل کو. نظر کیا آ رہا ہے؟ رومال نظر آ رہا ہے، موبائل نہیں نظر آ رہا. یہ رومال نظر آ رہا ہے. اللہ نے سیدہ کا پردہ آگے کر کے کائنات کو بتایا کہ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سیدہ کی اطاعت کرے. اللہ جس پردے میں چھپا اسے حجاب اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا پردہ ہے جو پوری کائنات کو چھپا دے ایک نقطے میں. جو ہاتھ کی ہتھیلی میں درہم کو چھپائے اسے اسرائیل کہتے ہیں. جو نقطے میں کائنات سمیٹے اسے جبریل کہتے ہیں. جو جبریل جیسے فرشتے کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے اسے سیدہ کہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ وہ نعرہ ہے بھائی، ایک منٹ، یہ وہ نعرہ ہے جو قائم یا علی، نعرے کو ضائع نہ کریں. یہ وہ نعرہ ہے جو قائم آل محمد نے ظہور کے بعد لگانا ہے. یا نثارت الحسین، اور پھر دنیا کہے گی لبیک یا حسین. یہ بہت بڑا نعرہ خدا کی قسم. اچھا ہم پڑھ رہے ہیں حجاب. اللہ نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا. سیدہ حجاب، حجاب نہیں، حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. اب آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کائنات کو مخاطب کر کے کیوں کہا کہ ہم تیرا ہے پوری کائنات پہ حجت، ہم تیرا ہے کائنات پہ حجت، اور جو ہم پہ حجت ہے وہ ہماری دادی زہرا ہے. جناب سیدہ کی ذات پہ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں. مزہ آ رہا ہے؟
کو لطف آ رہا ہے آپ کو باتوں کا؟ حجاب اللہ سیدہ، اب اللہ جس پردے میں چھپا اور پھر ظاہر ہوا، چھپا پھر ظاہر ہوا، اگر یہ پہلے چھپا تھا تو چھپا کیوں؟ اور اگر یہ ظاہر ہوا تو ظاہر کیوں ہوا؟ یہ چھپا بھی آل محمد کے لیے تھا، یہ ظاہر بھی آل محمد کے لیے ہوا۔ اب اللہ کا اور آل محمد کا ایک ایفیڈیوٹ ہے، بننے سے پہلے پڑھے لکھے حضرات میں پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، مدرسہ حسین سے جو علم کی خیرات مل، یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ تو ہمارا تعارف کروا، ہم تیرا تعارف کرواتے ہیں۔ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے نقطے کو خلق کر کے نقطے سے کہا تھا کہ میں نے تجھے خلق کیا ہے، اب تو مجھے ظاہر کر۔ اس نقطے نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے خلق ہی، خود کو ظاہر کروانے کے لیے کہا۔ علی بنایا، علی بنایا، او یار بولو تھوڑا سا ساتھ میں، اللہ نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ اب جناب بطول کبریٰ سلام اللہ علیہا حجاب اللہ، اب ہمارے لیے علی کیسے نازل ہوئے؟ علی ہمارے لیے کیسے آ گئے؟ اللہ نے کہا دیکھو میں نے پہچانا جانا ہے، نقطے کی ابتدا علی ہے۔ علی نے فرمایا میں با نہیں ہوں، میں نقطہ ہوں، انا نقطہ تو تحت البا، میں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ آئیں قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جس میں انا بھی ہے اور انی بھی ہے۔ آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے معرفت کی باتیں کر رہا ہوں، ویسے یہ معرفت نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، معرفت اس سے کئی گنا آگے ہے۔ یہ وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک لفظ ہے انی، ایک لفظ ہے انا، ایک لفظ انی، ایک انا۔ انا بولا جاتا ہے ہم کے لیے اور انی بولی جاتی ہے میں کے لیے۔ اب اس انی میں بھی لفظ الف، الف کے نیچے زیر، زیر کے ساتھ نون، نون کے ساتھ یا، یا میں ہے تشدید۔ اللہ کی میں سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ انی بھی لوگ کہتے ہیں اکیلے کے لیے ہے۔ اگر آپ عربی کی کتابیں پڑھیں، اگر آپ لغت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو الف ایک حرف، زیر دو، نون تین، یا چار، اور تشدید، اور تشدید، حیدری کچھ سمجھیے میں کہ انی لفظ ہے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ پڑھو کتاب نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں شیعوں کا پہلا امام کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے لفظ انی جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ نعرہ حیدری ساتھ ہے آپ جی۔ علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ حضور پائنڈا سے پڑھیے ہاں دو میں چلیں جی، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پھر بھی درود پڑھ دیں۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں یار، ایک دو منٹ ہی بس نوکری دینی ہے۔ چلیے جی، کون علی؟ علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ کون علی؟ آدم کی توبہ قبول کروائے تو
سارے نے بولنا اور میں چلا ہوا. آدم کی توبہ قبول کروائے تو علی, آدم کی مٹی کو 40 صبحوں تک گوندھے تو علی, آدم کی کشتی کو طوفان کے تھپیڑوں سے بچائے تو علی, داؤد سے لوہے کو موم کروائے تو علی, سلمان سے حکومت کروائے تو علی, ادریس جیسے نبی کو اپنے بچوں کا درجی بنائے تو علی, یوسف کو حسن کی خیرات دے تو علی, یعقوب سے بیت الحزن بنوائے تو علی, ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کی دیواروں کو بلند کروائے تو علی, دمبا بھیج کے اسماعیل کو بچائے تو علی, موسیٰ کو کوہ طور پہ تجلی دکھائے تو علی, موسیٰ کو خضر سے ملوائے تو علی, عبد المطلب سے زمزم کو چلوائے تو علی, عیسیٰ سے کوڑوں کو شفا دلوائے تو علی, چیونٹیوں کی نر اور مادہ کی پہچان کروائے تو علی, آصف برخیا سے تخت بلقیس لمحوں سے پہلے منگوائے تو علی, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 7 سمندروں کی سیر کرائے تو علی, محمد مصطفیٰ کو معراج پہ بلائے تو محمد مصطفیٰ کو معراج پہ بلائے تو علی, معراج پہ بلا کے توحید وجہ اللہ دکھائے تو علی, محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو ید اللہ کے ہاتھ سے ملوائے تو علی, آسمانوں پہ زمین پہ نہیں, جس ملا کی نماز علی کے بغیر ہوتی ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے. آئیے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, آسمانوں پہ فرشتوں کو اپنی شبیہ دکھا کے عبادت کروائے تو آسمانوں پہ فرشتوں کو اپنی شبیہ دکھا کے عبادت کروائے تو علی, اپنے ہاتھوں سے آدم بنا کے سجدے کے قابل بنائے تو آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے سجدے کے قابل بنائے تو علی, خدا کا خانہ زاد بنے علی, محمد کا داماد بنے علی, اعلیٰ کی کائنات کو چلائے علی, جبریل کا استاد ہو علی, میکائیل سے کائنات کو رزق بنٹوائے تو علی, اسرافیل سے سور پھنکوائے تو علی, نبیوں کا مشکل کشا بنے تو علی, بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو علی, صراط مستقیم ہو تو علی, مومن کی نماز ہو تو علی, کعبہ کی مثال ہو تو علی, الف لام میم ہو تو الف لام میم ہو تو علی, امیر المومنین ہو تو علی, حجاب اللہ کا مجاز خدا ہو تو اللہ کرے وہ زبانیں کبھی نہ بول سکیں جو ذکر علی میں نہیں بولتی. یا علی, حجاب اللہ کا مجاز خدا ہو تو علی, بولتا ہوا قرآن ہو تو علی, سورہ توحید کا ہمسر ہو تو علی, بطول کا شوہر ہو تو علی, کل ایمان ہو تو علی, رسول کی رسالت کا گواہ ہو تو علی, نبائل عظیم ہو تو علی, انما کا تاج ہو تو علی, عین اللہ ہو تو علی, وجہ اللہ ہو تو علی, حسن اللہ ہو تو علی, جنب اللہ ہو تو علی, مشیت اللہ ہو تو علی, قلب اللہ ہو تو علی, ید اللہ ہو تو علی, روح اللہ ہو تو علی. یا علی, لسان اللہ ہو تو علی, کرم اللہ ہو تو علی, غالب علی کل غالب ہو تو علی, ولی العالمین ہو تو علی, امام المتقین ہو تو علی, قائد الغر المحجلین ہو تو علی, قاتل ناکسین و معارکین و قانتین ہو تو علی, شیر خدا ہو تو علی, مشکل کشا ہو تو علی, بدر کا فاتح ہو تو علی, حنین کا فاتح ہو تو علی, خیبر کا فاتح ہو تو علی, مرحب کا قاتل ہو تو علی, انتر کا قاتل ہو تو علی, من کنت مولا ہو تو یا علی. ابھی آپ بولیں گے, ابو حریرہ کا مولا ہو تو علی, ابو لیلہ انصاری کا مولا ہو تو علی, اسامہ بن زید کا مولا ہو تو علی, برہ بن عازب کا مولا ہو تو علی, سعد بن عبادہ کا مولا ہو تو علی, جبیر بن عبداللہ کا مولا ہو تو علی, جریر بن عبداللہ بجلی کا مولا ہو تو علی, جابر بن سمرہ کا مولا ہو تو علی, جناب ابو بکر کا مولا ہو تو 105 صحابیوں کے نام میں نے پڑھ رہے ہیں. ابو بکر کا مولا ہو تو علی, عمر کا مولا ہو تو علی, عثمان کا مولا ہو تو علی, سعد ابن ابی وقاص کا مولا ہو تو یا علی, حذیفہ کا مولا ہو تو علی, مالک کا مولا ہو تو علی, کمبر کا مولا ہو تو علی, مقداد کا مولا ہو تو علی, عبداللہ ابن مسعود کا مولا ہو تو
ابن عباس کا مولا ہو تو علی، ابو ذر جندب بن جنادہ کا مولا ہو تو علی، سلمان کا مولا ہو تو علی، جابر کا مولا ہو تو علی، ابو دجانہ انصاری کا مولا ہو تو وہ صرف تینوں کو مانتے ہیں، ہم سارے صحابیوں کو مانتے ہیں۔ ابو دجانہ انصاری کا مولا ہو تو علی، ابو ایوب انصاری کا مولا ہو تو علی، جناب ام سلمہ کا مولا ہو تو علی، جناب فاطمہ زہرا کا مولا ہو تو، جناب مولا حسن کا مولا ہو تو علی، مولا حسین کا مولا ہو تو علی، مولا عباس کا مولا ہو تو علی، ابن زبیر کا مولا ہو تو، طلحہ کا مولا ہو تو۔ جب تیسری خلافت آنے لگی نا تو مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں یا قزم، اکمل بھائی کہا یا قزم۔ جناب عثمان ابن عفان نے پوچھا آپ نے علی کو یا قزم کیوں کہا؟ کہا یا قزم کہتے لہو لہان کرنے والے کو، علی نے ہمیں بچپن میں لہو لہان کیا تھا۔ طلحہ کا مولا ہو تو، جناب عائشہ رضی اللہ کا مولا ہو تو علی انگشت کی نشت کی پشت سے، انگشت انگلی کو کہتے ہیں، انگشت کی نشت کی پشت سے جو در خیبر اکھاڑ کے پھینک دے، امام زمانہ علیہ السلام پوچھنا جو نہ بندیاں کو جڑے ذکر دے وچ نہیں بولے۔ عمر کو کئی بار ہلاکت سے بچائے تو علی، اللہ کی جنت کو تقسیم کرے تو علی، جہنم تقسیم کرے تو علی۔ اب جسے تکلیف ہوتی ہے بارگاہوں سے کہ یہ دروازہ کھلتا ہے ہمیں ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، وہ اپنے کانوں کو بند کر لے۔ قدیری جملہ دینے لگا ہے، خدا کی قسم اللہ کی جنت میں ایک دروازہ ہے، نبیوں کو سلطان فرماتے ہیں جب بھی کوئی جنتی جنت کے دروازے کو ٹھک ٹھک کرے گا، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو جنت کے دروازے سے ٹھک ٹھک کی آواز نہیں، علی حق علی